عمر نے صحابہ کرام سے فرمایا میرے صحابہ اسود انسی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے اتنا بڑا جرم کر لیا ہے، اتنا بڑا جرم کر لیا ہے، اللہ کی زمین اس کے وجود کو برداشت نہیں کر رہی، یہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ تو میں سے کون سا صحابی ہے جو جا کر اس کو جہنم رسید کر دے؟ یہ کس نے فرمایا؟ اونچی آواز سے بولی، اونچی آواز سے۔ کس نے؟ شفیق نبی، کرم فرما نبی، مہربان نبی، بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کرنے والا پیغمبر، بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کر دینے والا نبی اور پیغمبر، رحمت للعالمین نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ توجہ، میرے اور آپ کے نبی تشریف فرما ہے، حضور کے سامنے حضور کے صحابہ ہیں۔ وہ دیکھو ایک آدمی چلتا چلتا ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ، لڑکھڑاتی زبان کے ساتھ چلتا چلتا میرے پیغمبر کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ کھڑے ہو کر اس نے کہا یا محمد، اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے، یا محمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے، اس نے کھڑے کھڑے اس طرح ہاتھ باندھ کے کہا یا رسول اللہ، آج میں آپ کے سامنے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے، میں نے بہت بڑا جرم کر لیا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا واقعی تم نے بڑا جرم کر لیا، ظالم تجھے خیال بھی نہ آیا، تو نے میرے چچو حضرت حمزہ کی آنکھیں بھی نکال دی، میرے چچو حضرت حمزہ کا ناک بھی کاٹ دیا، حضرت حمزہ کے ہونٹ بھی کاٹ دیے، حضرت حمزہ کی زبان بھی کاٹ دی، حضرت حمزہ کے کان بھی کاٹ دیے، تو نے میرے چچو حضرت حمزہ کا ہاتھ بھی کاٹ دیا، پاؤں بھی کاٹ دیا، جسم کا ایک ایک ٹکڑا کر کے تم نے زمین پر بکھیر دیا۔ ہندہ آگے بڑھی، اس نے میرے چچو حضرت حمزہ کا سینہ چاک کر کے کلیجہ نکال کے چبایا تھا، اس نے حضرت حمزہ کی کھوپڑی کے اندر شراب پی تھی۔ اتنا کوئی بڑا جرم کیا کرتا ہے؟ اتنا بڑا مجرم ہے تو آج میرے سامنے معافی مانگنے کے لیے حاضر ہوا ہے، میں محمد نہیں معاف کروں گا، بتا پھر کون کرے گا؟ جا آج کے بعد میں نے تجھے معاف کر دیا، جا آج کے بعد میں نے تجھے بڑے بڑے توجہ بڑے بڑے مجرموں کو معاف کرنے والا شفیق اور مہربان نبی اور پیغمبر، جب اس پیغمبر کے سامنے یہ اطلاع پہنچی اسود انسی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے، اسی شفیق اور کرم فرما پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ اسود انسی نے اتنا بڑا جرم کر لیا ہے، اسود انسی نے اتنا بڑا نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے اتنا بڑا جرم کر لیا ہے، اللہ کی زمین اس کے وجود کو برداشت نہیں کر رہی، یہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ تم میں سے کون سا صحابی ہے جو جا کر اس کو جہنم رسید کر دے؟ یہ کس نے فرمایا؟ جھوٹا مدعی نبوت مسیلمہ کذاب یہ کہتا تھا کہ میں بھی نبی، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، میں بالکل چھوٹا، حضور بہت بڑے، میں دیہاتوں کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہروں کے وہ بڑے نبی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، حضرت ابو بکر صدیق نے صحابہ کرام کا ایک قافلہ مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، حضور کی ناموس کے تحفظ کے لیے، حضور کی عزت کے تحفظ کے لیے، آپ کی ذات اقدس کے تحفظ کے لیے ایک قافلہ روانہ کیا مسیلمہ کذاب کے خلاف، پھر دوسرا قافلہ روانہ کیا، پھر تیسرا قافلہ روانہ کیا، 3 قافلے روانہ کیے گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے، آ کر فرمایا حضرت فاروق اعظم نے، بھائی ابو بکر ابھی تازہ حضور نے پردہ فرمایا ہے، صحابہ کرام جدائی برداشت نہیں کر رہے، آپ نے مدینہ طیبہ کے تمام مرد صحابہ کو میدان میں اتار دیا ہے، چند دن صبر کر لیتے، مسیلمہ کذاب کا مقابلہ کیا جاتا، حضرت ختم نبوت کا تحفظ کیا جاتا، حضور کی ناموس کا تحفظ کیا جاتا، چند دن صبر کر لیتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، توجہ فرمائیے توجہ، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا بھائی عمر، کیا فرمایا؟ کس نے؟
اونچی بات سے بولیے. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا بھائی عمر اس وقت تک ابو بکر اس وقت تک کون؟ ابو بکر چین سے نہیں بیٹھ سکتا جب تک حضور ختم نبوت کا تحفظ نہیں کر لیتا. اپنے دل پہ رکھیو ہاتھ میں اگلی بات کروں. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا بھائی عمر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت محفوظ نہیں، ابو بکر یہ سمجھتا ہے کہ میرا ایمان محفوظ نہیں. نعرہ تکبیر، ختم نبوت، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت. ابو بکر نے کیا فرمایا؟ کس کا بولو اونچی آواز سے. حضرت ابو بکر صدیق کا فرمایا اگر حضور ختم نبوت محفوظ نہیں. کبھی میں نے بھی سوچا، کبھی میں نے بھی غور کیا، بولو بھائی، کبھی میں نے بھی فکر کی تو پھر میرا اور آپ کا ایمان کہاں کھڑا ہے؟ او مسلمانوں، حضور کے غلاموں، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا بھائی عمر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت محفوظ نہیں تو ابو بکر کا ایمان محفوظ نہیں. آج آپ کے پڑوس میں میرے نبی کے دشمن اور باغی مرزا غلام قادیانی کی ذریت، جو مرزا غلام قادیانی بد نصیب اسود انسی کہتا تھا میں بھی نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی، مسیلمہ قذاب نے کہا میں بھی نبی، حضور بھی نبی، وہ بڑے میں چھوٹا. مرزا غلام قادیانی لعین نے جن الفاظ کے ساتھ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، مرزا غلام قادیانی کہتا ہے میں بھی عین ہی وہی محمد ہوں جو 1400 سال پہلے آئے تھے. اسود انسی نے کیا کہا؟ میں چھوٹا حضور. مسیلمہ قذاب نے کیا کہا؟ میں چھوٹا حضور، بہت بڑے میں دیہاتوں کا حضور شہروں کے. مرزا غلام قادیانی کہتا ہے میں بھی عین ہی وہی محمد ہوں. اس محمد میں مجھ میں کوئی فرق نہیں. اس محمد نے 2 مرتبہ آنا تھا، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں، دوسری مرتبہ وہی محمد مرزا غلام قادیانی کی شکل میں قادیان میں. توجہ فرمائیے. اے بد نصیب در پردہ یہ کہنا چاہتا ہے میں بھی عین ہی وہی محمد ہوں، یہ کہنا چاہتا ہے میں بھی عین ہی وہی محمد ہوں جو حضرت خدیجہ کا خاوند تھا. میں بھی عین ہی وہی محمد ہوں جو حضرت عائشہ کا میاں تھا، حضرت فاطمہ الزہرا کا ابا تھا، حضرت حسن حسین کا نانا تھا. نعوذ باللہ یہ کہنا چاہتا ہے. بد نصیب یہ کہتا ہے میں بھی عین ہی وہی محمد ہوں، گویا کہ میں حسن کے لحاظ سے وہی محمد ہوں. ایک بد شکل، برد کردار، حرام خور، جس کی آنکھ نہیں، پھینگا اور کاڑا، جس کو کوئی دیکھے تو قائع آ جائے، یہ بد نصیب کہتا ہے میں حسن کے لحاظ سے بھی وہی محمد ہوں. مرزا غلام قادیانی کی کتاب کا نام ہے غلطی کا ازالہ. اس کے صفحہ نمبر 4 پر مرزا غلام قادیانی قرآن مجید کی ایک آیت لکھتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ، کہتا ہے اس آیت کے اندر اللہ نے محمد بھی مجھے کہا ہے، رسول اللہ بھی مجھے کہا ہے. نعوذ باللہ. میرے دوستوں اور بزرگوں، جس وقت یہ فتنہ پھلنے لگا اور بڑھنے لگا، ہمارے تمام تر اکابرین اور بزرگ نے اس فتنے کا مقابلہ ہر میدان کے اندر اتر کر کیا. ہر میدان کے اندر اس فتنہ قادیانیت کا مقابلہ کیا، حضور ختم نبوت کا تحفظ کیا. وہ تقریر کا میدان ہو تب بھی مقابلہ کیا گیا، وہ تحریر کا میدان ہو تب بھی مقابلہ کیا گیا، وہ آئین اور قانون کا میدان ہو تب بھی مقابلہ کیا گیا، وہ عدالت کا میدان ہو تب بھی مقابلہ کیا گیا، وہ پارلیمنٹ کا میدان ہو تب بھی مقابلہ کیا گیا، وہ مناظرے کا میدان ہو
تب بھی مقابلہ کیا گیا، وہ مباحثے کا میدان ہو تب بھی مقابلہ، ہر میدان کے اندر توجہ فرمائیے، ہر میدان کے اندر فتنہ قادیانیت کا مقابلہ ہوا، ہر میدان میں ہمارے بزرگوں نے فتح اور کامرانی اور کامیابی نصیب ہوئی، ہمارے بزرگوں کو کامیابی نصیب ہوئی، اور قادیانیت ہر میدان میں ذلیل بھی ہوئی، ناکام بھی ہوئی، خوار بھی ہوئی اور نامراد بھی ٹھہری ہر میدان کے اندر، الحمدللہ۔ اونچی بات سے کہہ دو الحمدللہ۔ چلو اختصار کے ساتھ، وقت بھی دوڑا جا رہا ہے، اختصار کے ساتھ میں 2-3 باتیں عرض کے دیتا ہوں۔ پاکستان بنا تھا 1947 میں، پاکستان کب بنا تھا؟ 1947 میں۔ توجہ فرمائیے، توجہ، میں ایک عجیب سا موضوع شروع کرنے لگا ہوں، اختصار کے ساتھ اشارے کروں گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ توجہ فرمائیے، پاکستان بنا تھا 1947 میں، 1947 سے لے کر 1974 تک، 1947 سے لے کر 1974 تک آپ کے ملک پاکستان کی سرزمین پر یہ حالات تھے۔ جس فتنے کے متعلق، جس گروپ کے متعلق محسن پاکستان علامہ اقبال نے فرمایا تھا، قادیانی اسلام اور ملک دونوں کے غدار ہیں۔ کیا ہیں؟ قادیانی اسلام اور ملک دونوں کے غدار ہیں۔ 1947 سے لے کر 1974 تک میرے ملک کی سرزمین پر ان غداروں کو، ملک کے غداروں کو، اسلام کے غداروں کو، میرے نبی کے دشمنوں کو، میرے پیغمبر